خوشنودی جناب زہرا بآواز بلند صلوات۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ کا سلام ہدیہ سماعت کر رہا ہوں۔ سنبل تر ہے پریشان زلف اکبر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشان زلف اکبر دیکھ کر، کٹ گیا ہے ماہ تاباں روح انور دیکھ کر، کٹ گیا ہے ماہ تاباں روح انور دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشان زلف اکبر دیکھ کر، اور آب ہو جائے گا حسن روح اکبر دیکھ کر، آب ہو جائے گا حسن روح اکبر دیکھ کر، سامنے آئینہ لانا اے سکندر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشان آب ہو جائے گا حسن روح اکبر دیکھ کر، سامنے آئینہ لانا اے سکندر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشان، جب چلی آداب تیغ شے پکارے جبرائیل، جب چلی آداب تیغ شے پکارے جبرائیل، یا حسین بن علی خادم کے شے پر دیکھ کر، یا حسین بن علی خادم کے شے پر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشان زلف اکبر دیکھ کر، کی رسائی بخت حر نے جب تو پہنچا شے کے پاس، کی رسائی بخت حر نے جب تو پہنچا شے کے پاس، آ گیا خود راہ پہ جنت کا رہبر دیکھ کر، آ گیا خود راہ پر جنت کا رہبر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشان زلف اکبر دیکھ کر، جب جھپٹ کر باب خیبر کو اکھاڑا آپ نے،
جب جھپٹ کر باب خیبر کو اکھاڑا آپ نے، ہو گئے کفار ششدر زور حیدر دیکھ کر، ہو گئے کفار ششدر زور حیدر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشاں زلف اکبر دیکھ کر، آسماں پر شرم سے برق درخشاں چھپ گئی، آسماں پر شرم سے برق درخشاں چھپ گئی، ذوالفقار حیدر صفدر کے جوہر دیکھ کر، ذوالفقار حیدر صفدر کے جوہر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشاں زلف اکبر دیکھ کر، کربلا کے بن میں جا پہنچے جو شاہ بحر و بر، کربلا کے بن میں جا پہنچے جو شاہ بحر و بر، خوش ہوئے مقتل کو سب انصار و یاور دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشاں زلف اکبر دیکھ کر، مسکرا کر دیکھ کر صحرا کو ہم شکل نبی، مسکرا کر دیکھ کر صحرا کو ہم شکل نبی، تن گئے دریا کو عباس سے دلاور دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشاں زلف اکبر دیکھ کر، بے ردا بلوے میں اس کی بیٹیاں در در پھریں، بے ردا بلوے میں اس کی بیٹیاں در در پھریں، ہو گئے کافر مسلمان جس کی چادر دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشاں زلف اکبر دیکھ کر، کٹ گیا ہے ماہ تاباں روئے انور دیکھ کر، سنبل تر ہے پریشاں زلف اکبر دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1430 ہجری کے عشرہ محرم کی میٹرو ٹی وی پر کہ جو شہادت حسین کے سلسلے میں عشرہ منعقد ہے، اس کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور مسلسل ہم
اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے، دیکھیے پورا جو ورلڈ ہے اور پوری دنیا جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم رہی ہے. ایک طرف فلسفی جو ہیں وہ آتے رہے، لیکن وہ فلسفی جو تھے وہ یہ نہیں دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، بلکہ وہ اپنے کردار کی بلندی سے، اپنے علم سے اس منزل پر پہنچے کہ جہاں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں جو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے کارآمد ہے. اور وہ فلسفی دنیا کے تمام خطوں اور ملکوں میں آتے رہے، چاہے وہ یونان ہو یا وہ ایران ہو جو پرانے قدیم ملک ہیں، مصر ہو یا ہندوستان ہو. تو ایسے نامور لوگ سقراط و ارسطو اور افلاطون جیسے لوگ آتے رہے. لیکن دوسرا سلسلہ جو دنیا میں چلتا ہے وہ نبوتوں کا سلسلہ ہے، اور ہر آنے والا نبی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. پہلے وہ یہ نہیں کہتا تھا ہمیں مانو، بلکہ وہ یہ کہتا تھا ایک ذات کو مانو، اللہ کو مانو. اور آنے کے بعد وہ اللہ کو منوا لیتا تھا، اور توحید کے ذریعے پھر اس شخصیت کو بھی مان لیا جاتا تھا. اچھا اب کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ صاحب ہم نبی ہیں، جیسے فلسفی ساری دنیا کے کہہ رہے تھے کہ ہم فلسفی ہیں اور ہماری بات مانو. سقراط، ارسطو، افلاطون، ہزاروں فلسفی ہوئے ہیں پوری دنیا کے خطے میں. تو اسی طرح ایک نبی آیا تو دوسری جگہ سے آواز آتی ہم بھی اللہ کے نبی ہیں. لیکن 1,24,000 انبیاء کی تاریخ پڑھ جائیے، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ایک نبی کے مقابل کوئی دوسرا آ گیا ہو اور اس نے بھی دعویٰ کیا ہو میں بھی نبی ہوں. بھائی 1,00,000 انبیاء آئے ہیں، کوئی ایک جھوٹا نقلی نبی تو مل جائے آدم کے دور میں، نوح کے دور میں، ابراہیم کے دور میں، موسیٰ کے دور میں، عیسیٰ کے دور میں، داؤد، یعقوب، سلیمان، شعیب، زکریا، یحییٰ، کہیں سے ایک آواز آئے اگر تم نبی ہو تو ہم بھی نبی ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. تو کیا اس راز کو مسلمان نہیں جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں نبوت کو جاننے کے لیے، نبوت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی یہ آ کے کہتا ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور کوئی دوسرا آ کے اس کے مقابل یہ کہتا بھی نہیں کہ ہم ہیں. مادی دنیا میں آج آپ ایک کام شروع کیجئے، کل دوسرا آپ کے مقابل ہوگا. ایک کمپنی آپ نے کھولی، دوسری کمپنی کھل گئی. آپ نے ایک دکان کھولی، دکان کے سامنے ایک دکان کھل گئی. کسی شعبے میں آپ آئے، ایک پہلوان نے دعویٰ کہ ہم بڑے بہادر ہیں، دوسرا آ گیا اس نے کام بھی بہادر، لیجئے مقابلہ شروع ہو گیا. لیکن 1,00,000 انبیاء آئے اور اس نبی کے آنے کے بعد کوئی دوسرا یہ دعویٰ نہیں کر رہا اگر تم نبی ہو تو ہم بھی نبی ہیں. دیکھیے یہ پہلو کیسا ہے کہ جس پہ غور نہیں کیا گیا اور غور کرنا چاہیے. تو اسے سمجھنے کے لیے آپ اپنے قانون، اپنے ملک، اپنی سول حکومت، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، حکومتی عہدے داروں سے، کہ آپ کو یہ معلوم ہے فلاں شخص جا رہا ہے، یہ جو سامنے جا رہا ہے یہ پولیس والا ہے. اسی کے مقابل ایک اور شخص آپ کو نظر آیا کسی گاڑی پہ، آپ نے کہا یہ فوج کا ہے. ایک اور آدمی نظر آیا یہ رینجر. آپ ایئرپورٹ کی طرف گئے، آپ نے کہا یہ PIA کے ہیں. اچھا ان میں بھی آپ آرام سے یہ کیپٹن ہے، یہ میجر ہے. یہ کیسے گزرتے ہوئے؟ کیا شکلوں پہ لکھا ہے؟ نہیں. پتہ چلا کہ حکومت اپنے شعبوں کے تمام عہدے داروں کو ایسے بلے اور ایسا لباس دے دیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر فوراً سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تمغہ جو لگا ہوا ہے یہ پولیس والا ہے، یہ تمغہ جو لگا ہے یہ فوج کا ہے، یہ تمغہ جو لگا ہے یہاں پر یہ PIA کا ہے، یہ فلاں شعبے کا ہے، یہ فلاں شعبے کا ہے، یہ فلاں شعبے کا. اور اب جب سے میڈیا آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا سب اپنے گلے میں ایک کارڈ لٹکائے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دیکھتے ہی بتا دیں یہ ٹی وی کا آدمی ہے.
اور فلاں ٹی وی کا آدمی ہے، تاکہ اس کے آنے جانے میں دقت نہ ہو، ظاہر میں ہو۔ تو دوسرا نبی کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے نہیں بن رہا کہ اللہ جس نبی کو بھیج رہا ہے اسے کچھ تمغے دے کر بھیجتا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر عوام پہچان لے ہے تو یہ نبی اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ تمغہ جو اللہ کی طرف سے نبی کو ملتا ہے، اس تمغے کا نام ہے معجزہ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی موسیٰ کے دور میں آسان تھا کہ کوئی آدمی اٹھ کے کہتا ہم بھی نبی ہیں اور موسیٰ جیسے نبی ہیں، لیکن موسیٰ کو چونکہ عصا اور ید بیضا دیا گیا ہے، مقابل جھوٹا نبی آئے گا تو نہ اس کے پاس عصا ہے اور نہ ید بیضا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نبی ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور اسے اڑاتے ہیں اور سچ مچ کا پرندہ بن جائے گا، حقیقت میں اڑنے لگے گا۔ عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں آؤ، مریض آیا ہے، ہم نے ہاتھ رکھا اس کو شفا مل گئی، میت لائی گئی، مردہ آیا، عیسیٰ نے ہاتھ رکھا وہ زندہ ہو گیا۔ اب دوسرا یہ کام کرے تو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایسا کام کرے تو معجزہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور کوئی اللہ ہے۔ اس لیے آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، انبیاء سے لوگ فرمائش کرتے تھے اور اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے۔ سب سے زیادہ معجزے قرآن میں حضرت موسیٰ کے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قدم قدم پر قوم جو تھی وہ فرمائش کرتی تھی۔ معجزہ سامنے آ گیا کہ دریا سامنے ہے، موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ گزر گئے۔ اب معجزے میں معجزہ کہ 12 قبیلے ساتھ ہیں حضرت موسیٰ کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو دیوار اٹھ گئی ہے دونوں طرف پل کے، تو ہم پانی تو دیکھ ہی نہیں پا رہے، پانی نہیں نظر آ رہا۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک کھڑکی بنا دی عصا سے، کہ آپ جھاگ جھاگ کے دیکھ لو پانی۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے۔ تو 12 قبیلے لڑنے لگے، کہنے لگے کہ یہ ایک کھڑکی میں 12 کے 12 کیسے جائیں گے، سب کی کھڑکیاں الگ الگ کیجئے۔ تو اتنی کھڑکیاں بنتی چلی گئیں اور سب دیکھتے چلے گئے، یعنی صرف تھوڑی دیر کے لیے گزرنا تھا، مگر فرمائش تو دیکھیے، تاکہ قوم راہ حق پر جمی رہے۔ معجزہ اس لیے نبی کو دکھانا ہے، تو معجزہ جو ہے وہ تمغہ ہے۔ اور قرآن میں سینکڑوں معجزے انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ 1400 برس کے بعد ہم بھی پڑھ کر ان پر یقین رکھیں کہ یہ سارے انبیاء اللہ کی طرف سے تھے، انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو اب اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر نبی کردار میں اتنا پختہ ہو کہ اس کی قوم پلٹ کر اس سے یہ نہ کہے کہ آپ ہمیں اس کام کے لیے منع کر رہے ہیں، خود آپ بھی کرتے تھے پہلے اور آپ کے اجداد بھی کرتے تھے۔ دیکھیں نبی کا کام یہ ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں سے یہ کہے بت مت پوجا کرو، اللہ ایک ہے، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ تو وہی پلٹ کے کہیں نبی سے کہ کل تک تو آپ بھی بت پوجتے تھے اور آپ کے باپ دادا بھی پوجتے تھے۔ اگر یہ کہہ دیا قوم نے تو پھر وہ نبی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ کوئی عام آدمی ہے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے اجداد میں کوئی بت پرست نہیں گزرا۔ جو 1,24,000 انبیاء کا فقر ہو، تاجدار انبیاء سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ، جب وہ آ کے کہیں گے اللہ ایک ہے، تو اس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے یہ تمغہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کہے یہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، تو مکے کا کوئی آدمی پلٹ کے یہ نہ کہے کہ کل تک تو آپ کے چچا ابو طالب بھی بت کے پجاری، آپ کے دادا بھی پجاری تھے۔
لیکن یہ تاریخ کی ہزاروں کتابیں جو بھری پڑی ہوئی ہیں، کسی میں کہیں یہ لکھا ہے کہ کسی نے پلٹ کے نبی سے یہ کہا ہو کہ آپ ہم سے یہ بری بات کیوں چھڑوا رہے ہیں، جبکہ آپ کے چچا، باپ، دادا، پردادا یہ کام کرتے آئے ہیں؟ اس کے معنی یہ کہ مکے والوں کو یہ معلوم تھا کہ پورا مکہ بت پوجتا ہے، نہیں پوجتے ہیں تو بنی ہاشم نہیں، خاندان رسالت میں کوئی بت پرست نہیں۔ کوئی تو کہتا حضرت ابو طالب سے کہ آپ بھی کل تک بت پوج رہے تھے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح شرک اور کفر اتنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح اب ہر برے کام سے نبی منع کرے گا کہ بھئی جوا نہیں کھیلنا ہے، شراب نہیں پینی ہے۔ تو جس وقت نبی منع کرے گا اور کہے گا خبردار اسلام میں شراب حرام ہے، کوئی شراب نہیں پیے گا، تو پلٹ کے امت کا کوئی بھی آدمی نبی سے یہ کہہ سکتا ہے آپ کے خاندان میں پہلے پی گئی ہے، لیکن آج تک تو کسی نے مکے کے آدمی نے پلٹ کے سرکار سے یہ کہا نہیں کہ آپ شراب کو حرام قرار دے رہے ہیں، تو پہلے آپ کے یہاں پی جاتی تھی۔ تو تاریخ نے یہ لکھا کہ عبد المطلب نے سب سے پہلے یہ اعلان مکے میں کیا تھا کہ ہم بنی ہاشم شراب نہیں پیتے اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی شراب نہیں پئیں گی، اس لیے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو ایک طاہر اور پاکیزہ گھرانے میں بھیجا جاتا ہے، صرف کردار کی بلندی نہ ہو بلکہ چاروں طرف دیکھ لیا جائے کہ آس پاس بھی کوئی گنہگار تو نہیں ہے، کوئی بت پرست تو نہیں ہے۔ تو اس پاکیزہ ماحول میں سرکار دو عالم کو بھیجا گیا کہ جہاں پشتہا پشت نہیں ملتا کہ کسی نے کوئی کفر یا شرک کیا ہو، اس لیے سرکار نے حدیث دی کہ پاک صلبوں میں ہم رہے، ہماری دادیاں نانیاں سب صاحب ایمان اور صاحب اسلام تھیں، صرف مرد نہیں سرکار نے بلکہ مرد عورت دونوں کی ضمانت لی ہے۔ تو جب اجداد اتنے پاکیزہ تھے تو جب دین اتر گیا تو نبی کی گود میں پلنے والے کتنے پاکیزہ ہیں؟ کتنے پاکیزہ ہوں گے؟ تو وہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی۔ تو چونکہ مسئلہ تسلسل کا آدم سے لے کر عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کر خاتم تک مسئلہ تمغے کا تھا، اس تمغے کی لاج رکھنی تھی، تو چونکہ نبوت اور شاہی دونوں ملتے جا رہے تھے تو ضروری تھا کہ دونوں کا رنگ الگ الگ کیا جائے۔ اچھا، رنگ اس وقت الگ کیا جا سکتا ہے کہ جب کفر کے اندھیرے میں ایک چراغ کوئی روشن کر دیا جائے، جیسے جیسے روشنی پھیلے گی اندھیرا بھاگتا جائے گا۔ تو سرکار دو عالم نے دنیا میں دو ہجرتیں دین کی رکھی، ایک حبشہ کی ہجرت اور ایک خود اپنی ہجرت۔ پہلے حبشہ کی طرف بھیج دیا، عیسائی ملک میں کچھ مسلمان چلے گئے 80-85 ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کے، اور بعد میں مدینے آئے، سب جو بچے کھچے مسلمان تھے وہ مدینے آ گئے۔ تو یہ ہجرت کیوں رکھی گئی؟ تاکہ ہم اپنا پیغام لے کر وہاں تک جائیں کہ کافروں اور مشرکوں کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے۔ تو اب 85 آدمیوں میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو انبیاء صفت ہو، جو انہیں گائیڈ کر سکے۔ اس لیے سرکار دو عالم نے ان 85 آدمیوں میں اپنے سگے چچازاد بھائی ابو طالب کے منجھلے بیٹے جعفر طیار، جن کا لقب طیار ہے، ان کو بھیجا۔ اور جب اس عیسائی بادشاہ نے، جس کو نجاشی کہتے ہیں، اس سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے پوچھا، تو اس پوری تقریر جو حبشہ میں شاندار تقریر حضرت جعفر طیار نے کی ہے، اس میں یہیں سے بات شروع کی کہ ہمارا جو نبی ہے وہ برے کاموں سے روکتا ہے لوگوں کو۔ وہ کہتا ہے شراب نہ پیو، وہ کہتا ہے جوا نہ کھیلو،
وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ کہتا ہے حرام نہ کھاؤ. یہ پوری تقریر میں جو اسلام کا منشور ہے وہ پورا جعفر طیار نے سنا دیا. یہ کردار کی بلندی ہے. تو اب نجاشی کو دلچسپی ہوئی خوبصورت فصیح و بلیغ تقریر سن کر، تو وہ کہنے لگا کچھ اپنے اس کتاب سے سناؤ جو تمہارے نبی پہ اتری ہے. تو سورہ مریم 19واں سورہ حضرت جعفر طیار نے پڑھنا شروع کیا. تو اس سورے کو سن کر عیسائی بادشاہ نجاشی رونے لگا، یعنی کلام میں ایسا اثر تھا. اور اس کے بعد اس نے پوچھا، تو ایک جو وفد آیا تھا کافروں کا کہ جو بادشاہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں لے جا کے. تو اس نے آگے بڑھ کر ایک آدمی نے کہا کہ ان سے یہ تو پوچھو کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ کے عقیدے میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھ گئے اور مر گئے حضرت عیسیٰ. مسلمان کہتے ہیں وہ مرے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وہ مرے ہی نہیں. تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی، تمہاری کتاب حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جعفر طیار نے کہا کہ سن لے نجاشی کہ ہماری کتاب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے. ہماری کتاب جو ہمارے نبی پر اتری ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا ایک ایسا کلمہ تھے کہ جس کلمے کو اللہ نے کنواری مریم پر القا کیا. کائنات میں کسی نبی کی ولادت اتنی شرافت اور طہارت سے آج تک کسی نے سنا ہی نہیں. یعنی جیسے لفظ نبی پر اترتے ہیں اس طرح عیسیٰ کلمہ بن کر مریم پر اتر گئے تھے. جب حضرت جعفر طیار نے یہ کہا تو نجاشی تخت سے اترا، پورا دربار بھرا تھا، سارے عیسائی کھڑے تھے. اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ سنو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں محمد جو کچھ کہتے ہیں اور ان کی کتاب جو کچھ کہتی ہے اور ہماری انجیل جو کچھ کہتی ہے، دونوں میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا اور کہا کہ تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو، ہم تمہارے لیے کالونیاں بنا کے دیں گے، مکانات بنا کے دیں گے، تم آرام سے جب تک چاہے ہمارے ملک میں رہو. 14 برس مسلمان نجاشی عیسائی ملک میں رہے. 14 برس کے بعد 7 ہجری میں جعفر طیار جب واپس آئے، جب خیبر کی لڑائی فتح ہوئی. اور ان کے لیے مشہور ہے کہ رسول اللہ سے اتنے مشابہ تھے جعفر طیار کہ اگر مدینے میں کہیں باہر کھڑے ہوتے تھے یا مسجد کے دروازے پہ، تو پیچھے سے اگر کوئی آتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیچھے سے لگتا تھا کہ زلفیں جو ہیں رسول اللہ کی، دونوں کا چہرہ ملتا ہوا تھا. یہی جعفر طیار، انہیں اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے. بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، دوسرے بیٹے اون بن جعفر، تیسرے بیٹے محمد بن جعفر. اور حضرت علی کے جناب فاطمہ سے 4 اولادیں، امام حسن، امام حسین، 2 بیٹیاں جناب زینب، ام کلثوم. اور جب بھی جعفر اور عقیل کو رسول اللہ دیکھتے تو کہتے تھے کہ میری بیٹیاں عقیل اور جعفر کے بیٹوں کے لیے، اور عقیل و جعفر کی بیٹیاں میرے بیٹوں کے لیے. تو یہ حدیث جو آئی اس لیے آئی کہ علی کے 18 بیٹے، عقیل کے 12 بیٹے، جعفر طیار کے 5 بیٹے. تو ان کے بیٹے ان کی بیٹیوں سے شادی ہوئی، ان کی بیٹیوں کی ان کے بیٹوں سے شادی ہوئی. تو جناب زینب کی شادی جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ سے ہوئی، اور چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کی شادی جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے اون سے ہوئی. زینب اور ام کلثوم کی شادی ایک ہی دن ہوئی، ایک ہی گھر میں بیاہ کے گئیں، ایک ہی بار شادی ہوئی. تو اب علی کے داماد کون ہوئے؟ عبداللہ بن جعفر طیار اور اون بن جعفر طیار. اور پھر اللہ نے ان کی اولاد میں برکت دی، اس لیے کہ اسی گھرانے کے لیے کوثر کا سورہ اترا. خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام حسین کو رخصت کیا 28 رجب کو مدینے سے، اور اس کے بعد مکے سے جب رخصت ہونے لگے امام حسین السلام، تو اس وقت بھی عبداللہ ابن جعفر آئے
اور کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے اس لیے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور جہاد نہیں کر سکتا میں، لیکن میرے یہ دونوں بیٹے اون و محمد ساتھ جائیں گے۔ اور بچوں سے کہا کہ یہ ہیں تو تمہارے سگے ماموں لیکن غلاموں کی طرح، ان کی ایک ایک آواز پر تم آگے بڑھ جانا، تم ان کے محافظ بن کے جا رہے ہو، ان کے سپاہی بن کر جا رہے ہو۔ اور یہ بھی کہا، حضرت زینب سے فرمایا کہ یہ دونوں بچے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بلا آ جائے تو جان کا صدقہ نکالو، تو اگر میرے بھائی حسین پر کوئی مصیبت آئے تو ان بچوں کو صدقہ بنا کے حسین پر سے وار دیجیے گا۔ اور عاشور کے دن وہ وقت آیا کہ جب اصحاب و انصار کے بعد بنی ہاشم کے بچوں اور جوانوں کی باری آئی، تو حضرت زینب بار بار کہتی ہیں اون و محمد ابھی میدان جنگ میں نہیں گئے، فضا ذرا اون و محمد کو بلاؤ۔ دونوں بچے آئے تو حضرت زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور امام حسین کے گرد بچوں کو 7 بار پھرا اور کہا زہرا کے لال پر آج مصیبت کا دن ہے تو میں نے اپنے بچوں کو آپ پر سے صدقے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب صدقہ نکال دو تو صدقے کو گھر میں نہ رکھو، اون و محمد کو جانے دیں، اون و محمد کو جانے دیں۔ ظاہر ہے کہ اون و محمد کون ہیں؟ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی کے نواز ہیں۔ شجاعت دونوں طرف سے لہو میں دوڑ رہی ہے۔ اون و محمد رخصت ہو کر گئے، کربلا کے میدان میں دونوں بچوں نے جنگ کی۔ حیرانی سے دنیا نے دونوں بچوں کی لڑائی کو دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دونوں کی لڑائی حضرت عباس دیکھ رہے تھے، حضرت علی اکبر دیکھ رہے تھے اور خود امام حسین دیکھ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے بچے زخمی ہوئے، گھوڑے سے گرے، بچوں نے آواز دی ماموں آپ پر ہمارا سلام۔ گھوڑے پر سوار حسین بھی چلے، عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے۔ تو اب اس وقت تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب اون و محمد گھوڑے سے گرے تو حسین کے ساتھ عباس بھی ہیں اور علی اکبر بھی ہیں۔ ایک لاشے کو عباس نے اٹھا لیا، ایک بھائی کے لاشے کو علی اکبر نے اٹھا لیا۔ چونکہ بیٹا بھی جوان تھا، بھائی بھی جوان تھا، تو حسین کو زحمت نہیں ہوئی اور لاشے عباس و علی اکبر لے کر خیمے تک آ گئے۔ لیکن ہائے، جب علی اکبر کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو حسین اکیلے تھے۔ میں نے تقریر کو ختم کیا آخری جملہ کہ خیمے میں وہ کون سی مائیں تھیں کہ جب اون و محمد کے لاشیں مقتل میں لا کر رکھے گئے اور در خیمہ پر آئے اور بیویوں نے آ کر اطلاع دی جناب زینب کو کہ آپ کے دونوں بچے مارے گئے، تو سب سمجھ رہے تھے ماں روئے گی اور تڑپے گی، لیکن سب نے دیکھا کہ حضرت زینب نے اسی وقت اپنی پیشانی کربلا کی زمین پر رکھ دی اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانیوں کو قبول کر بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے، ملک کی حفاظت فرما، ملک کو مستحکم فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما۔